ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر پر تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر آپ آرام کرنے کے ارادے سے اور کچھ کھانے کے ارادے سے ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہیں قریب میں ایک نوجوان چرواہا کچھ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان چرواہے سے کہو کہ وہ کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں دے دے، اس کی جو بھی قیمت ہوگی ہم اسے ادا کر دیں گے۔ جب آپ کے خادم نے جا کر اس چرواہے سے یہ کہا تو نوجوان چرواہا کہنے لگا کہ اپنے مالک سے جا کر یہ کہو کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں تو محض ایک چرواہا ہوں۔ میرا کام ہے لوگوں کی بکریوں کو لے جا کر جنگل میں چرانا۔ میں ان میں سے کسی بھی بکری کے دودھ کو دوہ کر دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس چرواہے نے نہیں پہچانا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ کے خادم نے آپ سے آ کر کہا کہ وہ شخص بکریوں کا دودھ دینے سے انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ محض ایک چرواہا ہے، تو اس پر سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس نوجوان کو آزمانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب اس نوجوان چرواہے کو آپ کے پاس بلا کر لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے نوجوان، ایک کام کر، اگر تو بکری کا دودھ دو کر نہیں دیتا تو نہ دے، ان میں سے ایک بکری ہمارے حوالے کر دے، اس کی جو بھی قیمت ہوگی ہم تجھے ادا کر دیں گے۔ اس پر وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا کہ حضور، جب میں ان کا دودھ دو کر دینے کا اختیار نہیں رکھتا تو آخر انہیں آپ کے ہاتھوں بیچنے کا اختیار کیسے رکھتا ہوں؟ میں نے کہہ دیا نا، میں چرواہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بکری ہمارے حوالے کر دے، اس کی قیمت لے لے، اور جب شام تو واپس اپنے گھر جانا تو جس کی بھی بکری ہوگی اس سے کہہ دینا کہ کسی درندے نے بکری کو اٹھا لیا یا پھر جنگل میں چرتے چرتے وہ بکری کہیں پر کھو گئی۔ اس پر وہ نوجوان چرواہا مسکرا کر کہتا ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میرا مالک یعنی جس کی یہ بکری ہے وہ یہ بات مان تو لے گا، لیکن وہ جو آپ کا مالک ہے میرا مالک ہے، اور وہ جو میرے مالک کا مالک ہے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، آخر قیامت کے دن میں اسے کیا جواب دوں گا؟ آج اگر میں اپنے مالک کی ایک بکری میں خیانت کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ کچھ مال میرے ہاتھ لگ جائے، لیکن اس خیانت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پکڑ کی تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکے گا؟ اللہ اکبر۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اب بھی تیرے حبیب کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ آتے ہیں تو آپ نے اس نوجوان چرواہے کے مالک کو تلاش کیا اور آپ نے اچھی خاصی قیمت دے کر اس سے ساری بکریاں خریدی، اور خریدنے کے بعد وہ ساری بکریاں آپ نے اس نوجوان چرواہے کو وقف کر دی، یعنی ہدیتاً آپ نے وہ ساری بکریاں اس نوجوان چرواہے کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، وہ کیسا دور تھا جب مسلمان اپنی ایمانداری، دیانت داری اور امانت داری کی بنیاد جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ مسلمان اگر کسی کے مال کو لے کر اس کے نگاہوں سے کوسوں دور بھی ہو، اگر مال کے مالک کے سامنے موجود نہ ہو تو بھی وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا۔ اور آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ آج تو بھائی کا مال غبن کرنے کے لیے تیار ہے، بھائی اپنی بہن کا مال کھانے کے لیے تیار ہے، آج نوکر اپنے مالک کے ساتھ خیانت کرتا ہے، آج دکان میں کام کرنے والے لوگ خود دکان میں چوریاں کرتے ہیں، کپڑا سلنے والا کپڑے میں کٹنگ کے دوران چوری کرتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں آپ کو ہر جگہ خیانت اور خیانت نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کے دل سے آخرت کا خوف، اللہ کا خوف نکل گیا، اور وہ تصور جو مسلمانوں کے ذہن میں، دل و دماغ میں ہر وقت ہوتا تھا، ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایک چور اگر کہیں چوری کے ارادے سے جاتا ہے اور اس کی نظر اچانک کیمرے پر پڑ جاتی ہے
تو سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے، چوری کے ارادے کو ترک کر کے وہاں سے گردن جھکا کر چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ وہ کیمرے سے تو ڈرتا ہے لیکن وہ کائنات کا خالق و مالک جو اسے ہمیشہ ہر جگہ یکساں دیکھا کرتا ہے، آج اس کے دل سے اس خدا کا خوف نکل گیا، اس پالنہاری حقیقی کا ڈر نکل گیا۔ ارے آج دنیا کے کسی کیمرے میں آپ کی چوری چماری قید بھی ہو جائے تو ممکن ہے کہ دنیا میں آپ کو اس کی تھوڑی بہت سزا بھی ملے، لیکن آپ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہیں اور آپ کھلم کھلا حرام کاری کر رہی ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عوض جو سزا دے گا، آپ بتائیں کیا اس سزا کو ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، گرمی بڑھ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بارش زیادہ ہو تو آدمی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، اگر سردی زیادہ پڑ جائے تو انسان لوگوں کے درمیان سردی کی شکایتیں کرتا گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وہ جو معمولی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتے، اگر پلکوں کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے، اگر ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے، اگر جسم کے کسی حصے کا بال ٹوٹ جائے تو انسان اس پر بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن وہ قبر کے عذاب کو بھولے بیٹھا ہے، آخرت کے حساب کتاب کو بھولے بیٹھا ہے، جہنم کی آگ کو بھولے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک اس نوجوان چرواہے کی طرح امانت دار دیانت دار لوگ زمین پر موجود تھے، اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا کی تھی، اور جب سے ہمارے اور آپ کی طرح لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جو لوگوں کی امانت کی امین بن کر حفاظت نہیں کرتے، تب سے مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اسی نہج پر لوٹیں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنائیں، اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کریں، اپنے دل میں فکر آخرت کو پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرنے اور انہیں اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔